لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، بندے کا پاؤں 1 انچ نہیں ہٹے گا. جیسے کوئی مجرم آج گرفتار ہو کے تھانہ چلا جائے، وہاں 4 پولیس موجود رہے، کیا بولے گا 1 انچ نہیں ہٹے گا، ورنہ کھال کھینچ لیں گے تمہاری، الٹا لٹکا کے اتنا ماریں گے کہ پھر تمہارے 7 نسل کو یاد رہے گا. اب وہ بندہ 1 انچ ہل نہیں رہا، کیوں؟ پولیس والے کے سامنے 1 انچ ہٹے گا نہیں جب تک تو بتا نہیں دے کہ یہ کام کس نے کیا، چوری کس نے کی ہے. تو دنیا کے چھوٹے سے پولیس کے سامنے بندہ 1 انچ ہٹ نہیں پائے گا، وہ ڈر کے مارے سب کچھ اگل دیتا ہے. قیامت کے دن احکم الحاکمین کے سامنے بندہ کیسے بھاگ پائے گا؟ کہاں بھاگے گا؟ کہاں جائے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سارے فرشتے اللہ کے، کہاں بھاگے گا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے زمین آسمان کے کرانوں سے نکل جاؤ. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی سلطنت. اللہ کے فرشتوں سے بچ کے کہاں جاؤ؟ اتنے فرشتے ہیں زمین میں کہ بندہ اگر دیکھ لے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں. وہ سارے فرشتے ہماری گتی ودھی کو دیکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو. قیامت کے دن سارا چٹھا سامنے آ جائے گا. جب مال میں ہم لوگ گھستے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ خربوں کا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی سیلس مین یا ویمن نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اس مال کو چوری کر کے جیب میں نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ ایک ڈر ہے کہ اگرچہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہم سی سی کیمرہ کی نگرانی میں ہیں. جیسے ہی گیٹ پہ جائیں گے جہاں چھپا کے رکھیں گے وہاں سے نکال دیا جائے گا. پہلے ہم کہتے تھے کہ فرشتے 2 کاندھے پہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اس عقیدے کو کافر جھٹلاتا تھا، کیسے ہوگا، کیسے لکھا جائے گا، کیسے دیکھ لیا جائے گا. ہم لوگ پہلے کہتے تھے اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر سیاہ و سفید کا حساب ہوگا، ہر بلیک اینڈ وائٹ کا حساب ہوگا. چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، چاہے مکئی اور گنے کے کھیت میں ہو، چاہے بانس کی آم کی باڑی میں ہو، جہاں بھی جو کچھ کرو گے زمین سی سی کیمرہ کی طرح دیکھ رہی ہے. یوم اذن تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین ساری خبریں بتا دیں گے. یہ جسم ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سارے پارٹس میرے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ زبان کو سیلڈ کر دے گا، موقع نہیں دے گا کہ تو اپنی طرف سے صفائی پیش کرو کہ یہ نہیں کیے تھے تو وہ نہیں کیے تھے تو ایسے کیے تھے. کچھ نہیں، جو کیے تھے ہاتھ سے وہ ہاتھ بولے گا کیا کیا تھا. جس پاؤں سے چلے تھے کسی عورت کے گھر کی طرف تاکہ اس کو دیکھیں، آنکھ سیکھیں، اب ملے تو مسکرا کے بات کریں، ہاتھ ملائیں، ہوٹل میں جا کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، موج مستی کریں، جس کی طرف چلے تھے یہ پاؤں گواہی دے گا. مولانا سے ملنے جاتے تو قرآن سنتے، مولانا سے ملاقات کرنے جاتے تو نماز روزے حج و زکات کی بات سنتے، اپنی ماں کے پاس جاتے تو ماں کا چہرہ 10 بار دیکھتے تو 10 حج کا ثواب مل جاتا. باپ کے پاس بیٹھتے باپ کا چہرہ دیکھتے 50 بار دیکھتے 50 منٹ میں تو 50 حج کا ثواب مل جاتا. مگر ماں کے پاس تو جانے کا من نہیں کرتا، باپ کو تو دیکھنے کا من نہیں کرتا. دشمنی باپ سے ہے، دشمنی ماں سے ہے، دشمنی اپنے بھائی اپنی بہن سے ہے، اور سماج کی ایک دوسرے گھرانے کی دور کی بھابھی اس سے ملنے کو جی چاہ رہا. بھابھی ہو گئی، اپنی بھابھی سے لڑائی ہے، اور سماج کی دوسری ایک عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے، وہ تو سارے گاؤں والے کی بھابھی ہے، جو بیچاری بیوہ ہے سارے گاؤں والے کی بھابھی ہے. اب یہ سب سارا گاؤں والا اس کے پاس جائے اور بھابھی بھابھی کہہ کر کے نگاہوں کو سیکے، اور ذرا سا موقع مل جائے تو پھر ریپ کرے، برائی کرے، زنا کرے، کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے. اور کیا کرے گا؟ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بھائی، اپنے بھائی سے دشمنی ہے اور غیروں سے دوستی ہے. وہاں جانا کوئی دیکھے نہ دیکھے جان لے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان کو اللہ سیلڈ کر دے گا. یہ پاؤں گواہی دے گا کہاں چلا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کیا کام لیا گیا، یا پیٹ گواہی دے گا اس میں کون حرام کون حلال ڈالا گیا، یہ آنکھ گواہی دے گی اس کو کہاں اس کا استعمال کیا گیا، یا برین گواہی دے گا اس برین میں کیا کیا نگیٹو خیالات لائے گئے. بس نعت سنا، قوالی سنی اور چلے گئے. یہ بتاؤ کہ یہ ساری ذمہ داری کون یاد دے گا؟ یہ بتا
दे कि सर से लेके पांव तक 1 करोड़ गुनाहों के ढेर पे बैठे हो, इस गुनाहों की माफी का सामान कैसे होगा? ये बता दे कि अल्लाह ने इतनी खरबों नेमतें दी कि तेरा बाप दूसरों के घर में गाय चराता था और अल्लाह ने आज तुझको अपना घर दे दिया, तो तू इसीलिए दिया कि ताकि रात रात भर टेलीविजन देखो, रात रात भर मोबाइल चलाओ और रात दूसरों की बहू बेटी के लेके तुम भागो और तेरी बीवी को लेके दूसरा भाग जाए। यही ड्रामा करने के लिए अल्लाह ने तुझको मालदार बनाया था, अल्लाह ने दौलतें दी थी। एक एक नेमत का सवाल क़यामत के दिन होगा। मोमिन वो है, पहले जब गरीब था अल्लाह ने आज खुशहाल बनाया, तो मोमिन वो होता है खुशहाली बढ़े तो इबादत बढ़ जाए, इबादत बढ़ जाए, ज़कात बढ़ जाए, खैरात बढ़ जाए और सदक़ात बढ़ जाए, यानी दौलत बढ़ती जाए, जन्नत का काम बढ़ता चला जाए। असल ये होना चाहिए। यहाँ है दौलत बढ़ती जाती है, जहन्नम का काम बढ़ता चला जाता है। लड़ाई झगड़ा दंगा मार पीट, दूसरों को हकीर समझना और दौलतों पे घमंड और गुरूर करना। कौन है पूरे गांव में जो हमसे अच्छा खाता हो, हमसे अच्छा घर हो, हमसे अच्छा टाइल्स, हमसे अच्छा मार्बल लगा हुआ हो? यही तो चल रहा है। दौलतें जहां आती हैं, एक तरफ तो पाप ज़िना शराब और साहब नाच गाना, और दूसरी तरफ घमंड और गुरूर। ये सारी बुराइयां तबाह करने के लिए काफी है। इतना जान ले कि जबान को अल्लाह सील कर देगा, ये सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। इसलिए वो दिन तो आना ही है। मौत जैसे आना तय है, चाहे हम 1000 उछलें कूदें नाचें गाएं, मगर मौत तो आना है। मौत जब आना तय है तो मौत के बाद हिसाब किताब भी तय है, मौत के बाद जन्नत जहन्नम भी तय है, मौत के बाद पुलसिरात भी तय है, मौत के बाद नेकी और बदी का तौला जाना ये भी फिक्स है। जब मौत फिक्स है तो हिसाब किताब भी फिक्स है, जन्नत जहन्नम भी फिक्स है। तो बेवकूफ है वो जो इस दुनिया की जिंदगी को जहन्नम जाने के लिए इस्तेमाल करे। अक्लमंद है वो मुख्तसर सी जिंदगी को नेकियों में गुजार दे, ताकि दुनिया का 100 साल सुख मिले ना मिले, कम से कम जन्नत में अरबों खरबों महासंख्यों साल का सुख अल्लाह ताला अता फरमा। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। कुरान शरीफ में आया है, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन फर्निश्ड डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। यानी अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने सजा दिया। इसीलिए अल्लाह मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन को ज्यादा दौलतें दी। खूब शराब पिए, खूब ज़िना करे, खूब नाचे कूदे गाए। अपनी बीवी में तो अब मजा नहीं मिल रहा है, अब तो सबको दूसरों की बीवी में मजा मिल रहा है। बेंगलोर और बंबई जैसे शहर में, कोई शहर है वो रहने का शहर है, वो गांव देहात भी आज रहने का है। जो बुराइयां शहर में नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक घटिया किस्म की बुराइयां गांव देहात में। गरीबों में जो, अमीरों में जो बुराइयां नहीं, वो बुराइयां गरीबों में। गरीब पे हज फर्ज नहीं था, वो तो जन्नत कूद के चला जाता। गरीब पे ज़कात फर्ज नहीं थी, वो तो जन्नत कूद के चला जाए। गरीब पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो तो जन्नत कूद के चला जाए। गरीब पे सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, वो जन्नत कूद के चला जाए। आया है हदीस में कि मेरी उम्मत के जो फुकरा जो नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ते हैं, चूँकि नमाज अमीर गरीब सब पर फर्ज है, उसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता है, सबको पढ़ना। लिबास नहीं तो नंगे पढ़ो, अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के पढ़ो, मगर माफ नहीं है। खड़ा ना हो सके तो बैठ के, बैठ ना सके तो लेट ना सके तो इशारे से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। न औरत के लिए माफ है, न मर्द के लिए माफ। बच्चा छोटा है तो बच्चा पैदा मत कर मगर नमाज पढ़। ये है, बच्चा पैदा मत कर मगर नमाज पढ़। क़यामत के दिन बच्चा तुझको नहीं बचाएगा। और ये भी गलत बात है कि बच्चे की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने तो उस औरत को भी मैंने देखा है कि मगरिब की नमाज पढ़ के बैठी है, दर्द शुरू हुआ है, इशा से पहले पहले बच्चा पैदा हो गया। मैंने तो वो औरत देखी है, वो औरत कोई दूसरी, वो औरत मेरी माँ है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बैठी है, दर्द शुरू हुआ, इशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। बेशुमार औरतें, लाखों औरतें ऐसी साहब। यहाँ सब पैसे का तमाशा है। 5 महीना पहले से हर महीने की टेस्टिंग चल रही है, और तो डेट दिया है डॉक्टर ने 25 जनवरी, तो 1 जनवरी से हॉस्पिटलाइज कर दिया ताकि डेली टेस्ट हो। और उसके बाद फिर क्या हो, डॉक्टर बोलेगा बच्चा मर जाएगा अगर सीजरिंग नहीं करवाओगे।
یا تو زچہ مر جائے گی اگر سیزرنگ نہیں کرواؤ گے. پھر یہ جب سیزرنگ ہی کروانا ہے, یہ 9 مہینے کا ٹیسٹنگ کا کیا مطلب ہو؟ جب سیزرنگ ہی کروانا ہے, یہ 15 دن سے ہاسپٹل میں بھرتی کروانے کا کیا مطلب ہے؟ جب سیزرنگ ہی کروانا ہے تو ہر مہینے انجیکشن لینے کا کیا مطلب ہے؟ جو سیزرنگ کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اتنی دوائیاں, ڈاکٹر, میڈیکل چیک اپ اور ٹیسٹ, بلڈ, یورین, اسٹول, یہ سب ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جب نماز نہیں پڑھو گے اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو ٹیسٹنگ بھی دینا ہوگا اور سیزرنگ بھی کروانی ہوگی. جو عورت پابندی سے 5 وقت نماز پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, اپنے بدن کو حرکت میں رکھتی ہے, اپنے کام کاج خود کرتی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے, تو اس کو بغیر ٹیسٹنگ کے ہی نارمل ڈیلیوری گھر میں ہو جاتی ہے. اور جہاں اللہ کا ڈر نہیں, کھانا ہے صرف سونا ہے. شوہر بیچارہ بمبئی میں ریڑھی چلائے کہ مزدوری کرے, دوسروں سے آرڈر لینے, مزدور کے ذریعے کام کروانے, پھر پیمنٹ لینے میں ذلت رسوائی جھیلنے, سیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ذلیل ہونے. یہاں تو پیسہ لے کے آیا تو اے سی لگانے, پرس خریدنے, مال خریدنے, گوشت مچھلی کھانے, گاڑی اسکوٹی خرید کے جانے تو بڑا مزہ آتا ہے. لیکن یہ مال آتا کہاں سے ہے, کیسے آتا ہے؟ ہمارے شوہر کو کتنی ذلت, کتنی رسوائی, کتنا درد, کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کوئی احساس نہیں ہے. بس صرف پیسہ ہے, اپنا موج مستی کرنا ہے, کمانا ہے. پیسہ بڑھ جائے تو عبادت بڑھا دے, تلاوت بڑھا دے, ذکر بڑھا دے. روزانہ 1000 بار کلمہ پڑھ, 1000 بار درود پڑھ, تو تیرا بیٹا شرابی, پاپی, اللڑ, ماں باپ کی چھاتی پہ بیٹھ کے مارنے والا ہی پیدا ہوگا. جب درود اور ذکر تم کرو گے تو تیرا بیٹا ولی پیدا ہوگا, قطب پیدا ہوگا, ابدال پیدا ہوگا. سرکار غوث اعظم کی ماں سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں کا مجسمہ تھی. باپ نے کیا بولا تھا؟ یہ میری بیٹی گونگی, بہری, لولی, لنگڑی, اپاغیج ہے. وہ تھی حسن و جمال کی مجسمہ. لیکن اس لیے کہا تھا کہ زبان سے کوئی غلط بات اب تک نہیں بولی ہے, آنکھ کوئی غلط کام اب تک نہیں دیکھی ہے, پیٹ میں حرام غذا نہیں گئی ہے, ہاتھ سے کوئی کرائم جرم کا کام نہیں ہوا ہے. صرف نیکی ہی نیکی سے عبارت ہے ساری زندگی. اور جب ماں ایسی ہو, اب باپ رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد, تو پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں ماں باپ جب آپس میں ملے تب بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی بن کے دنیا میں پیدا ہوا. ایسا نہیں ہوتا کہ چلے چلیں پورب اور کعبہ پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کھائیں حرام اور بچہ ولی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں اور بچہ قطب پیدا ہو جائے. نہیں ہوتا. جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل. جب باپ تھے مولا علی, جہاد سجدہ. جب ماں تھی فاطمہ زہرا, رات بھر سجدہ اور دن بھر شوہر اور بچوں کی خدمت اور نماز پنجگانہ کی پابندی. تب اس کوہ کا بچہ تاریخ رچنے والا امام حسن, امام حسین پیدا ہو گئے. چلے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والی جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے پیٹ کا بچہ رات بھر کلمہ پڑھتا تھا. اس کلمہ کی آواز اس کی ماں سنتی تھی. تو پھر بچہ کون پیدا ہوا؟ بچہ وہی پیدا ہوا جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری کی شکل میں پیدا ہوا. ایک قوم مسلم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نعت سنیں جنت چلے جائیں, موج مستی کریں جنت چلے جائیں, جیسے چاہے جیئیں جنت چلے جائیں, لڑائی جھگڑا کریں جانور کی طرح جیئیں جنت چلے جائیں. نہیں ہوتا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب دنیا میں مالدار ہونے کے لیے رات رات دن دن بھر کھٹنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, ہنر سیکھنا پڑتا ہے, دماغ جلانا پڑتا ہے. جب دنیا کا پیسہ بغیر دماغ جلائے نہیں ملتا ہے تو خربوں سال کی جنت بغیر دماغ جلائے کیسے ملے گی؟ تو دنیا کا مال چاہیے تو دکان جانا ہوگا, فیکٹری جانا ہوگا, کھیت جانا ہوگا. اور اگر جنت چاہیے تو مسجد جانا ہوگا, سجدہ کرنا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی, روزہ رکھنا ہوگا. کھیت گئے بغیر فصل نہیں پیدا ہوتی, تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی. اے میری قوم, یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں امرت ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو اکسر حیات ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے گرہ باندھ کے رکھنے کے قابل ہے. یہی باتیں ہیں, اسی کو سننے کے لیے جمعہ کا خطاب, یہی وہ باتیں اسی لیے عیدین کا خطبہ, یہی وہ باتیں جو سننے کے لیے مجلسوں کا اہتمام ہے کہ 1-2 مہینے تک مارے پھر کر قیمتی پیسہ لگا کر چندہ کر کے یہ جو مجلسیں سجائی جاتی ہیں انجوائے کے لیے نہیں سجائی جاتی.
صرف دو چار گھنٹے نعت سن کے مستی کے لیے نہیں سجائی جاتی ہے. یہ محفلیں سجتی ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو جانیں. یہ محفلیں سجتی ہیں تاکہ ہمارے سینے میں جو زنگ ہے وہ زنگ چھوڑایا جائے. جب زنگ ہلکا ہو تو ہلکی بات سے زنگ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب زنگ گہرا ہو تو زبردست ڈٹرجنٹ چاہیے. جب میٹھی دوائی سے فائدہ کم ہوتا ہے، دوا جب کڑوی ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. صرف ہاں ہیلو کرنے سے سبحان اللہ بولو جنت چلے جاؤ گے، پیر صاحب کے یہاں جاؤ جنت چلے جاؤ گے، درگاہ پہ چادر چڑھاؤ جنت چلے جاؤ گے. اگر اتنا ہی آسان ہے تو ڈیلی چادر چڑھائیے، کیا لگا ہوا ہے؟ اتنا ہی آسان ہے تو ڈیلی لوہمان سلگائیے جنت چلے جائیے، اور ڈیلی 10 روپے کا بتاشا لا کے فاتحہ دلائیے اور جنت چلے جائیے. سرکار غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، رات بھر 1 منٹ کے لیے سوئے نہیں. یہ ان کا غلام کا اسٹیٹمنٹ ہے. 40 دن نہیں، 40 ہفتہ نہیں، 40 مہینہ نہیں، 40 سال تک. غوث پاک کی عمر ہے 91 سال. آپ بچپن کے بہت سارے دن علم حاصل کرنے میں لگا دیں. عالم، حافظ، قاری، مفتی سب بننے کے بعد 25 سال جنگلوں میں چلے گئے. وہاں درخت کے پتوں کو کھاتے تھے، گری پڑی سبزیاں کھا لیتے تھے، بھوک مٹا لیتے تھے، پھر عبادت کرنے میں لگے رہتے تھے 25 سال تک. اور اس کے بعد پھر جب جلوت میں آئے تو تقریر شروع کی. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. آپ کی تقریر سن کے لوگ کئی لاشیں محفل سے نکل جاتی تھی، اور ہفتے میں 2 دن آپ تقریر فرماتے تھے. جب مسجد میں جگہ نہیں بچنے لگی، عیدگاہ پہ آپ کے ممبر کو لگایا جاتا تھا. 70 ہزار کا مجمع، 400 مولانا دوات قلم لے کے محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے. اور جو اللہ کے ولی پہاڑوں اور گفاؤں میں ہوتے تھے 10 20 50 100 کلومیٹر دوری پہ، وہ وہاں اپنی گفاؤں میں غوث پاک کے شہر بغداد کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. غوث پاک کی تقریر وہ 500 کلومیٹر دوری سے پہاڑ کی چوٹی سے سن لیا کرتے تھے، اور پوری تقریر وہ نوٹ کرتے تھے. اور جب بغداد آتے تھے 2-4 ہفتہ کے بعد، تو جو 400 علماء بیٹھ کے تقریر لکھتے تھے اس کی تحریر سے اپنی تحریر ملاتے تھے تو ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا. بس کھانا پینا، شادی بیاہ، موج مستی، 2-4 10 دیکھ کھانا بنانا، صاحب ہنڈا بنانا کھلانا. سوچنا چھوڑ دیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کافروں کا کام ہے کہ یا مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے. جو ہلدی کی رسم ہے یہ کہاں سے آئی؟ چور دروازے سے، کافروں کے ہاں سے آئی. ڈی جے گانا یہ سب کافروں کے ہاں سے آئی. یہ صاحب ٹینٹ پھینڈ میں پیسہ برباد کرنا حضور کی سنت ہے. مسجد میں حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کر دی، اور جب مسجد میں بیٹی کی شادی ہوئی تو اس بیٹی کا انعام کیا ملا؟ حسن اور حسین جیسا شہید مل گیا. اور جب آج ڈی جے بجا کے شادی ہوتی ہے، ہلدی کی رسم میں ایک لڑکے کو ہلدی اس کی بھابھی لگاتی ہے، یہ حرام. ایک لڑکے کو ہلدی اس کی چچیری بہن لگاتی ہے، سخت حرام. ایک لڑکے کو ہلدی اس کے سماج کی لڑکیاں لگاتی ہیں، یہ حرام. صرف ماں لگائے تو چلے، صرف اپنی خاص خالہ، چچیری خالہ نہیں، اپنی خاص خالہ جو ماں کی بہن ہے وہ لگا دے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے. اپنی خاص پھوپھی وہ اگر بدر میں ہلدی لگا دے تو ٹھیک ہے، چونکہ پھوپھی سے نکاح حرام ہے. جس سے نکاح حرام ہے وہ لگا دے. بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے بھائی کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد. چچی سے نکاح ہو سکتا ہے چچا کے مرنے کے بعد، طلاق کے بعد. ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے ماموں کے مرنے کے بعد یا ماموں کے طلاق کے بعد. تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا بدن اس کے بدن پہ ڈالنا حرام ہے. چاہے چچی لگائیں تو بھی حرام ہے، چاہے ممانی لگائیں تو بھی حرام ہے، چاہے بھابھی لگائیں تو اور سخت حرام ہے، سن بہن لگائیں تو سخت حرام ہے. اپنی چچیری مچیری کچیری پھپھیری بہن لگائیں، کزن، یہ سب بھی حرام ہے. یہ بتائیے کیا تماشا ہوتا ہے ہلدی کے نام پہ؟ کہاں سے یہ رسم آ گئی؟ 2-4 10 سال میں فلم سے رسم آ گئی، کافروں کے ہاں سے رسم آ گئی. ہمارے ہاں کی رسمیں وہ نہیں تھی کہ ہماری گاڑھی کمائی صرف شیطان کو خوش کرنے میں خرچ ہو. شادی سمپل ہو تاکہ نکاح اتنا آسان ہو جائے. کوئی لڑکی 18 سال سے اوپر کنواری نہیں رہے، جو کنواری رہے گی نہ زناکاری ہوگی. کوئی لڑکا 18 سال کے بعد کنوارا نہ رہے، نہ کنوارا رہے گا نہ زناکاری
جاری ہوگی. اور جب نکاح میں تاخیر ہوگی کہ لڑکا ملے نوکری والا یا لڑکی ملے حور پری جیسی, یا شادی میں خرچ کرنے کے لیے 2 4 10 50 لاکھ کروڑ روپے رہے تب ہوگی شادی, تو زنا تو ہوگا, ریپ تو ہوگا. صاحب 18 سال میں شادی کرنی تھی, 38 سال میں شادی ہو رہی ہے, یا 10 سال جو 20 سال ڈیلے ہو رہا ہے, اس میں کیا ہوگا؟ چور دروازے سے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں مانع حمل ادویات کھائی جائیں گی, ایبورشن کروایا جائے گا, گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلے گا, چور دروازے سے حمل گرایا جائے گا, دوائی کھائی جائے گی, نیرودھی استعمال کیا جائے گا, کوپٹی کا استعمال ہوگا, میڈیسین کھائی جائے گی, اور تاکہ مستی بھی کریں اور پھر حمل بھی نہ ٹھہرے, تاکہ سماج کے لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کی بیٹی نے یہ جرم کیا ہے. جب بار بار حمل گرانے کی دوائی کھائے جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ دانی کا کینسر ہوگا. جب کینسر سے پیڑت ہو جائیں گی تب ان کی شادی ہوگی, 50 لاکھ کی دھوم دھام والی شادی, وہ کارڈ چھپے گا, وہ دھوم دھام سے ڈیکوریشن ہوگا, وہ 10 دن سے شادی کی تیاری ہوگی, اور سارے رشتہ دار آ کے ناچیں گے, گائیں گے اور جھومیں گے. اور اس کے بعد پتا چلا جب وہ کھنگھڑ بن کے 38 سال کی عمر میں شوہر کے پاس گئی, پتا چلا کہ ان کو تو بچہ دانی کا کینسر ہے. یہ بتائیں جب بچہ دانی کا کینسر ہو تو کون لڑکا اسے قبول کرے گا؟ پھر تو ساری زندگی تباہی کی نظر ہو جائے گی, اور پھر اسی طرح روتے بھلکتے ہوئے سسکتے ہوئے, اور بھی برداشت نہ ہو تو زہر کھا کے مرتے ہوئے. کون کہا تھا اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا؟ کون کہا تھا موج مستی کرنا اور پھر مستی کو چھپانے کے لیے دوائی کھا کے کینسر کو دعوت دینا؟ کون کہا تھا؟ اس لیے اور تم مال خریدو, مکان بناؤ, گاڑی خریدو, اور اسی کے مقابلے میں رہ جاؤ, بال بچوں کو چھوڑ دو, چاہے وہ اسکول کالج کے پڑھائی کے نام پہ زنا کریں, حمل گروائیں, ایبورشن کروائیں, 10 لڑکوں کی گود میں جھولیں, اور شادی کے بعد بھی جب وہ لت لگی رہے تو شوہر کے گھر چھوڑ کے وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ جائیں, اور پھر اب جب اس کی تربیت کا خیال نہ کرو گے تو پھر بچے برباد ہوں گے اور تم دولت کمانے اور مکان بنانے میں لگے رہو. حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا تحفہ دیتا ہے, اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. آقا فرماتے ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے, اچھا ادب ڈسپلین سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں. 50 ارب کا مکان دینے سے بہتر ہے کہ بچے کو نمازی بنا دیں, ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈال دیں, ان کو بتا دیں کہ ساری زندگی دنیا میں زندہ رہنا نہیں, مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ ساری باتیں بچے کو بتا دیں تو زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرنے کے بعد 10-20 لاکھ روپے بچہ کو چھوڑ کے مریں, 10 بیٹا ہے 10 مکان دے کے مریں, چاہے اس کے لیے ہم کو جانوروں کی طرح جینا پڑے. یہ سب سوچنا نہیں پڑے گا, آپ بھی مصیبت سے بچ جائیں گے. کیوں؟ قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں, تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے. اور یہ تجربہ بولتا ہے کہ جو زیادہ فکر مند رہا روزی کے بارے میں, اللہ اس کو دانے دانے کو ترسا اور تڑپا دیتا ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آج جو مارے جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی, چہرہ کالا, 1 درجن بیماری, پیسہ کمانے کے بعد بھی ہاتھ سوکھا, فقیر بھوکا, جتنا پیسہ کما لو کم پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ جو آخرت اور جنت کی فکر چھوڑ کے صرف مال کمائے گا, اللہ اس کو کبھی سکون نہیں دے گا. سکون تو وہاں ہے جو دل کی گہرائی سے اپنے مالک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت انس کو 100 بیٹے تھے, کبھی چہرے پہ ملال نہیں ہوا, خوش تھے, مست رہتے تھے, عبادت کرتے رہتے تھے. کیوں؟ یقین تھا کہ جو اللہ 100 بیٹا دیا ہے وہی 100 بیٹوں کو روزی دینے والا ہے. غوث پاک کے پاس 4 بیٹیاں تھیں, 49 اولاد, 49 اولاد, کبھی ایک سجدہ نہیں چھوٹا. 40 برس عشاء کے وجہ سے فجر پڑے, چہرے پہ ملال نہیں آیا کہ بچہ کھائے گا کیا. غوث اعظم کو یقین تھا کہ جو اللہ 49 اولاد دیا ہے وہی اللہ روزی دینے والا بھی ہے. بس یہ عقیدہ رکھیے, محنت ایسا نہیں کہ کوڑی بن کے بیٹھے رہ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں تم پھیلو, زمین میں پھیل جاؤ, تم 1 دانہ گیہوں کا کھیت میں ڈالو, میں 1000 دانہ تجھ کو واپس کر دوں گا.
مگر ایک تم کو ڈالنا ہوگا، محنت تم کو کرنی ہوگی. ظہر سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک جب کوئی نماز فرض نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ صرف کھاؤ گے، پاخانہ کرو گے اور بیٹھ کے سو کے ٹیلی ویژن دیکھو گے؟ نہیں، فجر سے لے کے ظہر تک کا 8 گھنٹے کا ٹائم محنت کرو. کھیت میں، فیکٹری میں، دکان میں. تمہاری محنت کے مطابق میں نہیں پیسہ نہیں ملے گا. پھر میری بات مان کے زمین پہ پھیلو، پھر کتنی روزی تم کو دینی ہے وہ مجھے معلوم ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی کو تھوڑی روزی دیتا ہوں اور کسی کو بے حساب روزی عطا کر دیتا ہوں. اگر محنت سے پیسہ ملتا، جو 8 گھنٹے اینٹ ہویا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ کماتا، لیکن 8 گھنٹے اینٹ ہونے والا 300 کماتا ہے، اور 1 گھنٹہ قلم چلانے والا 3 کروڑ روپے کما لیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ یقین جمانا ہوگا، آخرت کو دماغ میں رکھنا ہوگا. سارا کام سنت کے مطابق، سماج والا کیا بولتا ہے وہ نہیں، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریے. یہاں بھی کم کمائی میں بادشاہت کی طرح زندگی گزاری. مرنے کے بعد جنت ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوا رہے گا، جنت اس کا استقبال کرے. جو دنیا میں بے خوف جیے گا، بنداس جیے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، تو پھر اس کو تو 100 سال 1 سیکنڈ، اس کے بعد تو خربوں سال کی آگ اس کے مقدر میں ہی رہے گی اور جلتا رہے گا. یہ دنیا بنداس بن کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے گزارنے کی جگہ. جب ایک جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا جنت کیسے پہنچے، وہ بولے گا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم اپنے اہل و عیال میں دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، جنت ملے گی کہ نہیں، جہنم سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے تھے، گناہوں سے بچتے رہتے تھے، رات میں سجدے میں روتے تھے. گھر بیوی الگ رو رہی ہے، جوان الگ رو رہا ہے، ماں باپ الگ رو رہے ہیں. تو جس گھر میں سجدے میں آنسو بہانے رونے کی کیفیت ہو، سمجھ جائے جنتی کا گھر ہے. اور جب بندہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا آگ میں، اور کہا جائے گا کیوں یہ جہنم میں گیا، کیا کرتا تھا دنیا میں، تو جواب ملے گا انہو کان فی اہلہ مسرورا. یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، خوش رہتا تھا، کامیڈی سنتا رہتا تھا، سنیما دیکھتا رہتا تھا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے اور غوث اعظم کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے